بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب ممالک کو کس چیز نے تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے؟ کیوں مسلمان پستے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں مسلمان اتنے ظلم کا شکار ہیں؟ آج اس ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ ملاحمۃ العظمیٰ ایسی جنگ ہے جس کو بہت بڑی جنگ کے لیے یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، ان کے سروں پر یہ عذاب تنا کھڑا ہے۔ ایسی جنگ ہونی ہے ملاحمۃ العظمیٰ جس میں عربوں کا بہت ہی بڑا نقصان ہونا ہے۔ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا کچھ جنوبی علاقہ، مصر کا سرائے سینا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بہترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے مسلمانوں، عیسائی 80 علم لے کر تم پر حملہ کریں گے اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ 9.5 لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیار کی گئی ہے۔ کس لیے یہ فوج تیار ہو رہی ہے؟ جب نیٹو چیف اپنا دشمن ختم کرنے کے بعد بھی دوبارہ نیٹو بنانے لگا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ اب یہ کیوں بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا تھا اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے، یعنی اسلام کو مٹانے کے لیے ہم یہ ساری تیاری کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ خطرہ مسلمانوں سے ہی ہے۔ اب اسلام اگر ابھرتا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں یہ انتظامات کرنے ہوں گے۔ مسلمانوں کے دلوں میں جو آگ ہے یہ اندر سے تو آگ ہیں، ایک انگارہ ہیں، لیکن اوپر سے ٹھنڈے نظر آتے ہیں، ان سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ اب مسلمان چاہتے تھے ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک حکومت قائم کر لیں، حالانکہ مسلمان ان کو مشرک کہتے ہیں۔ ان کو یہ خیال تک نہیں آتا کہ انہیں 5,000 سال پہلے وہاں سے نکالا گیا تھا۔ یہ بات تو صرف 500 سال پرانی بات ہے۔ 800 سال تک مسلمانوں نے ہسپانیہ پر حکومت کی، ابھی تو 500 سال ہی گزرے ہیں۔ یہودیوں کو تو ارض مقدس سے 2,000 سال پہلے نکالا گیا تھا، اب انہیں دوبارہ لا کر آباد کیا گیا ہے۔ عربوں کے سینے میں خنجر گاڑ دیے گئے ہیں۔ وہ چھوٹا سا ملک ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ امریکہ جیسے ایک بیٹے کی حفاظت کی جاتی ہے ویسے ہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے اور ایک بیٹا پیچھے بچ جائے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور آپ نے فرمایا عربوں کے لیے بہت ہی بربادی ہے، عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو بہت ہی قریب آ گیا ہے۔ اور آج جس طرح انہوں نے اس کی تہذیب کو، یعنی یہودیوں کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے، دبئی جا کر دیکھ لیں، بدترین مغربی معاشرہ قائم ہو گیا ہے۔ دشمن نے وہاں اپنا معاشرہ، اپنی تہذیب قائم کر کے دکھا دیا ہے۔ اب سعودی عرب بھی اسی راستے پر بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں۔ یہ باتیں یقینی ہیں کہ پانسا پلٹے گا ضرور، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور پھر یہودیوں کی تباہی ہوگی۔ ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن کر دیا جائے گا، مگر یہ سب ابھی بعد میں ہوگا۔ جو اب ہمارے سامنے ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحمۃ العظمیٰ کہا اور عیسائی بھی اس کو مانتے ہیں، اگر انگلش کی ڈکشنری دیکھیں تو اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں دنیا کے خاتمے سے
پہلے خیر اور شر کے درمیان بہت بڑی جنگ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ المجدون کہتے ہیں اس کو عربی میں یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر لکھا ہے۔ یہ تباہی زیادہ دور نہیں ہے، آیا ٹھہرا وہ وقت جو ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ مسجد اقصیٰ کو گرانا یہودیوں اور عیسائیوں کے ایجنڈے میں سے ایک اہم ایجنڈا ہے، اور وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح، اسے برباد کر دیا گیا، پھر اس کو دوبارہ بنایا گیا، اسے پھر گرا دیا گیا۔ اب 70 عیسوی سے وہ گری پڑی ہے، ان کا خانہ کعبہ گرا پڑا ہے۔ 70 عیسوی سے لے کر آج تک وہ ویسے ہی ہے، ایک دیوار ہے، وال اینڈ واک، جہاں جاتے ہیں یہ، جہاں جا کر روتے پیٹتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ وہاں 3rd ٹیمپل بنے گا، اس میں حضرت داؤد کا تخت لا کر رکھا جائے گا۔ یہ تخت اس وقت تک لندن شریف کے اندر ہی رہے گا جو ایک پارلیمنٹ کے جج کے پاس ہے۔ یہ ایک پتھر تھا جس پر بیٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی تھی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، اور وہ پتھر ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیا گیا۔ جب حضرت سلیمان کے ہیکل کو بنایا گیا، اس میں اس پتھر کو رکھا گیا۔ وہاں ایک بادشاہ نے آ کر حملہ کر دیا، اسے وہ پتھر مل گیا اور وہ اسے وہاں سے لے کر چلا گیا۔ وہ وہاں سے پہلے روم گیا، وہاں سے پھر وہ آئرلینڈ گیا، پھر انگلینڈ آیا، اور اب وہ 14ویں صدی سے آج تک اس میں ہی رکھا ہوا ہے۔ اسے ایک کرسی کی شیپ دے دی گئی ہے۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو، جس کی بھی تاج پوشی ہونی ہوتی ہے وہ اسی پر ہوتی ہے۔ یہ پتھر 3rd ٹیمپل میں لا کر رکھا جائے گا۔ اس پر یہودیوں کے خیال سے ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا۔ عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ یہ سب کچھ تو بعد کی باتیں ہیں۔ اس وقت تو جس بات کی کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عربوں پر بہت بڑا عذاب آ رہا ہے، اور پاکستانیوں کا معاملہ بھی تقریباً کچھ ایسا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اگرچہ اس کی کچھ شرائط ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں معجزانہ طور پر عطا کیا تھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کی خلاف ورزی کی، غداری کی اس سے، تو اللہ تعالیٰ اس غداری کی سزا میں ہم سے یہ ملک چھین بھی سکتے ہیں۔ سب ہی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں اور بدامنی ہو اور زیادہ بدنظمی ہو۔ تمام ہی دشمن جو پاکستان کے، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، چاروں طرف سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں اور مشرق سے بھارتی فوجیں آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر بھارت کے سامنے رکھ دیں کہ لو جیسے چاہو اس طرح کر لو۔ یہ اسلام دشمن کا نقشہ ہے۔ ہوگا کیا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا چاہنا اس چیز پر منحصر ہے کہ یہاں انقلاب برپا کیا جائے، اسلام لایا جائے۔ اگر دندوں میں لگے رہو گے تو خود بخود نہیں آئے گا یہ نظام۔ صحابہ نے بھی کوشش کی، اپنی جانیں دی، بہت ہی زیادہ تکلیفیں اٹھائی۔ 12 برس تک مکی دور کے اندر انہوں نے کتنی اذیتوں کا سامنا کیا۔ یوم طائف کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طائف کے 3 دن گلیوں میں اوباش لوگ مجھ پر پتھراؤ کرتے رہے، یہ بہت ہی تکلیف دہ وقت تھا۔ اتنی تکلیفیں اٹھائی، تب جا کر اسلام نے
مقام حاصل کیا۔ مسلمان ان سب چیزوں کو بھول گئے، انہوں نے غور ہی نہیں کی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اسلام نافذ کرنے کے لیے۔ عربوں میں تیزی سے تباہی کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے اندر مغربی معاشرے کو تشکیل دی، اس کو فروغ دیا، اپنے حالات میں بالکل ہی انگریز کے مطابق چلا دیا۔ کسی نے یہ غور نہیں کی کہ ہمیں اسلامی نظام لانا چاہیے، اس میں سب ہی ممالک شامل ہیں۔ اسی لیے عرب ممالک مسلمان تباہی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اسی لیے یہودی غالب آ رہے ہیں، اسرائیل فلسطین کو تباہ کر رہا ہے اور مسلمان کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسلام پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں جہاد کرنا چاہیے، خود کو تیار کرنا چاہیے، اپنی حکومتوں کو جگانا چاہیے اور اسلامی ممالک میں اسلام نافذ کرنے کے لیے مطالبات کرنے چاہیے۔ ڈرنا چاہیے اس تباہی سے جس کا اشارہ ہمیں حدیثوں میں ملا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ خود نکلیں اور اسلام کے لیے لڑیں۔ بہت ہی تکلیفیں اٹھائی تب جا کر ہمیں یہ اسلام ملا، بہت ہی جانیں گنوائیں اس کے نافذ کرنے کے لیے، لیکن ہم نے آسانی کے ساتھ ہی دشمن کے ہاتھ میں اپنا سب کچھ دے کر آرام سے بیٹھ گئے ہیں۔ ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے، خود کو تباہی سے بچانے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، خود کو جگانا پڑے گا، ہر ایک کو اپنے حصے کا کردار نبھانا پڑے گا، تو ہی ہم خود کو اس تباہی سے بچا سکتے ہیں، تو ہی ہمارا ملک امن پا سکتا ہے، اس میں بدامنی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو ہی یہ ممکن ہے۔ اگر اسلام نافذ کریں گے، اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے، مغربی معاشرے کو شکست دیں گے، تو ہی اسلام فتح پا سکتا ہے، تو ہی اسلام غالب آ سکتا ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔